اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہماری زندگی کی کتنی ہی راتیں غفلت میں گزری ہوں گی اور کتنے ہی اوقات ایسے گزرے ہوں گے جن کا سخت حساب دینا ہوگا، اور کتنے ہی لمحات ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے ان لمحات کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ پیارے ناظرین، وقت ایک ایسی تلوار ہے جو ہر وقت ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے اور کسی کو روکے نہیں رکتا۔ تو جو لوگ اس وقت کی قدر جانتے ہیں ان کی شکلیں قیامت کے دن روشن ہوں گی، اور جنہوں نے انہیں غفلت کے ساتھ گزارا وہ انتہائی افسردگی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ معزز ناظرین، کائنات کی ہر چیز، انسان، چرند پرند، موت، ہر چیز کو اور وقت تک کو ایک مقصد کے طور پہ پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو ایک مقرر مدت عطا فرمائی ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس چیز کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور اس چیز کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی مہربان ذات ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور اپنے بندے کو ایسی گھڑیاں، دن اور راتیں عطا فرماتا ہے کہ جن میں انسان توبہ کر کے اپنے پیارے خدا کو راضی فرما لیتا ہے۔ یہ کس قدر انوکھی بات ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کو بخشش کے بہانے عطا کر رہا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم شب قدر کی حقیقت جانیں گے کہ شب قدر کیا چیز ہے اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے شب قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کیوں یہ رات عطا فرمائی تھی، اور شب قدر کی رات کی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور کون سے بدبختوں کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی، اور شب قدر میں کون کون سے اہم کام سپرد کیے جاتے ہیں، اور فرشتے زمین پر نازل ہو کر لوگوں سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں، اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، اور شب قدر میں ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس مقدس رات کے آنے سے پہلے اس رات کے بارے میں جان سکیں اور تیار ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت اور ریاضت کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی سمیٹ سکیں۔ پیارے دوستوں، لیلۃ القدر انتہائی بابرکت رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سال بھر کے احکام نازل کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر سیف القدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے حضرت سمون علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت اور جہاد کا ذکر کیا، تو باقی صحابہ اکرام کو ان کی عبادت، ریاضت اور جہاد پہ بہت رشک آیا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے، اور اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، اور کچھ معاش میں صرف ہو جاتا ہے، اور کچھ کھانے پینے اور دنیا کے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہرگز عبادت نہیں کر سکتے، یوں تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر لے کر نازل ہوئے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہر سال میں ہم نے ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات عبادت کریں تو وہ حضرت سمون رحمۃ اللہ کی 1000 سال کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک پاکیزہ رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے ہوئے فرشتوں کی بہت بڑی فوج لیے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور تب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سبز جھنڈا زمین پہ کعبہ کے اوپر لہرا دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات کو کھولتے ہیں، اور ان کے بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام اور نماز میں مشغول ہے تو اسے صافہ کرو اور اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح ہونے تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں، اور فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 جو شخص شراب کا عادی ہو، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے والا، اور نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس مبارک رات میں بھی بخشش اور مغفرت کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت سیدنا عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شب کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات بالکل معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، گویا ایسے کہ جیسے وہ 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کیا، اے آقا، مجھے کشتی باندھ کرتے ایک عرصہ گزرا ہے، میں نے سمندر کے پانی سے ایک عجیب ماد محسوس کی۔ انہوں نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ تو اس غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس رات خیال رکھنا، اور جیسے رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے ضرور مطلع کرنا۔ چنانچہ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا، آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ پیارے دوستوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین کا اس بات پر بہت بڑا اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی یہی ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور اپنے بیان کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے 2 دلائل پیش کی ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے میں حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے کہ اس سورہ مبارک میں 30 کلمات ہیں۔ 27ویں کلمے پر ہیا کا لفظ آتا ہے، جس کا مطلب لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت بات انہوں نے بتائی کہ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے، یہ پڑھو۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ اگلی آنے والی لیلۃ القدر پہ ہم سب مل کر عبادت فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ
ویڈیو تھوڑی سی بھی اور میری کاوش اور محنت تھوڑی سی بھی پسند آئیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔